سورہ مبارکہ قدر، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ پھر خود ہی فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے کہیں بہتر ہے۔ 1000 مہینے شب و روز بھی مل جائیں تو ایک رات کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو مطلب ہے ناظرین کہ ایک قرآن اتنی بے مثل کتاب ہے کہ جس رات وچ قرآن نازل ہوا اور رات بھی بے مثل ہے، اس رات نال دوسری راتوں کا کوئی مقابلہ نہیں، جس رات وچ نازل ہوا اور رات بھی بے مثل ہے۔ پھر خالق کائنات نے سورہ مبارکہ بقرہ کے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اس قرآن کو اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ 12 مہینہ جو ایک مہینہ ہے جنہوں سید الشہور کیا گیا ہے، یعنی سردار مہینہ تمام مہینے وچوں، گویا جس رات وچ قرآن اتریا وہ رات بھی بے مثل ہے، جس ماہ وچ قرآن اتریا وہ ماہ بے مثل ہے، اور پھر کمال ہے کہ جس ذات تے قرآن اتریا ہے، قرآن ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ذات کتنی بے مثل ہے۔ خالق کائنات نے سورہ مبارکہ شعراء کے ارشاد فرمایا نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیب ہم نے اس کو اتارا ہے روح الامین کے ذریعے تیرے قلب پر، آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ تو لوگوں کو ڈرانے والا ہو۔ تو خالق کائنات نے جس رات وچ قرآن نازل کیتا وہ رات بے مثل ہے، جس مہینے چ قرآن نازل کیتا وہ مہینہ بے مثل ہے، اور جس دل تے قرآن نازل کیتا وہ دل بھی بے مثل ہے، بے مثال ہے، وہ دی مثال ہی نہیں ملتی۔ اس واسطے وہ واسطے بھی قرآن حکیم کی ترین موجود ہے۔ چوتھی آیت مجیدہ سورہ مبارکہ حشر خالق نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اتار دیں اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر تو البتہ تو دیکھتا کہ وہ پھٹ جاتا، اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس مطلب ہے پہاڑ پر قرآن اترتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ تو قلب رسول تھا جو اس کو برداشت کر گیا۔ گویا پہاڑ تو زیادہ استقامت جس دل دے اندر ہے، جس قلب اطہر دے اندر ہے، وہ ہے قلب رسول، وہ ہے قلب رسول عظیم۔ سورہ مبارکہ شعراء دی اس آیت مجیدہ خالق نے فرمایا کہ ہم نے تیرے دل پہ نازل کیا۔ اس دل دے متعلق مفسرین نے کہ دل تے نازل کیتا اور دل تے نازل کرنے کی کیفیت کی ہے، وہ دے واسطے مفسرین نے جو کچھ بیان کیتا وہ اسی کوشش کرنے ہیں کہ سورہ مبارکہ شعراء دی اس آیت نو فیوض الرحمان اردو ترجمہ تفسیر روح البیان انہوں نے انہوں اس انداز میں بیان کیتا ہے کہ اعلیٰ قلبک، جبریل علیہ السلام نے آپ کے ہاں حبیب علیہ السلام پڑھا، جبریل نے آ کے اس کو پڑھا یہاں تک کہ آپ نے اسے یاد کر لیا۔ جبریل نے پڑھا، آپ نے یاد کر لیا، اور نزول کے لیے قلب کی تخصیص اس لیے کی کہ وحی کی حفاظت قلب ہی کر سکتا ہے، معدن اس کا قلب ہے، اس کے لیے قلب کہا گیا، ورنہ جبریل لے کے اترے، وہ سناتے رہے اور آپ نے یاد کر لیا۔ یہ دی عالمانہ تفسیر کر دینے، لیکن صوفیانہ تفسیر جو لکھ دینے کہ یہ خاص کا مرتبہ ہے، اس لیے کہ پہلے آپ پہ قلب پر نازل ہوا، کیونکہ آپ کے دل کو وحی کی پیاس تھی اور آپ ہر وقت باری تعالیٰ کی ذات میں مستغرق رہتے تھے۔ دل پر نزول کے بعد فہم و سماع پر نازل ہوتا ہے، فرماتے ہیں دل تے پہلے نازل ہویا، پھر فہم تے نازل ہویا، پھر سماع تک گیا۔ یہ خاص دی گل لکھ دینے کہ یہ خاص کا مرتبہ ہے، اور عوام کا حال یہ ہے کہ وہ پہلے وحی کو سنتے ہیں، اس کے لیے وحی پہلے ان کی سماعت پہ اترتی ہے، پھر فہم پہ اترتی ہے، پھر قلب پر نازل ہوتی ہے۔ یہ اسفل سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 درجے ہیں انسانوں کے، ایک نچلا درجہ ہے اور ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ نچلے درجے کا انسان پہلے سنتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، پھر اس کے دل میں اترتا ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا جو انسان ہے اس کے قلب پر پہلے اترتا ہے، پھر اس کی زبان مقدس سے جاری ہوتا ہے اور لوگوں کی سماعتیں اس کو سنتی ہیں۔ یہ حضور اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ لیکن اس دی سب تو اچھی تفسیر میں سمجھنا بلاغ القرآن وچ کیتی گئی ہے، وہ کمال ہے۔ انہاں قلب رسول تو جڑی مراد لئیے وہ کمال ہے، وہ سننا وہ فرماتے ہیں کہ قلب سے مراد یہ عضو صنوبری نہیں، یہ جو عضو ہے جس کے اندر خون ہوتا ہے اور وہ پمپ کرتا ہے،
یہ نہیں، یہاں قلب سے مراد، میں بہترین تفسیر سمجھ، قلب سے مراد عضو صنوبری نہیں جو سینے کی بائیں جانب دھڑکتا ہے، بلکہ مراد اس سے ہے نفس کے اندر موجود وہ مرکزی قوت جو حقیقت میں شعور، ارادے اور ادراک کا مرکز ہے۔ چنانچہ حضور وحی کو ظاہری حواس سے نہیں لیتے تھے، یہ حواس تو دوسروں کے پاس بھی ہیں، ظاہری حواس سے اگر لیتے تو وہ تو حواس دوسرے لوگوں کے پاس بھی ہیں، کان تو دوسرے لوگوں کے پاس بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور حواس ظاہری سے وحی کو نہیں لیتے تھے، یہ حواس تو دوسروں کے پاس بھی تھے، اس کے باوجود وحی کے نزول کے وقت لوگ بیٹھے ہوتے تھے، نہ وہ کوئی آواز سنتے تھے، نہ کسی کو دیکھ سکتے تھے، بلکہ رسول وحی کا ادراک اس طرح کرتے تھے جس طرح وہ اپنے وجود کا ادراک رکھتے ہیں۔ گویا وہ فرماتے ہیں کہ قلب رسول تو مراد 3 چیزیں ہیں، ایک شعور رسول، ایک ارادہ رسول اور ایک ادراک رسول۔ گویا شعور رسول، ارادہ رسول اور ادراک رسول نہ عام شعور جیسا حضور دا شعور ہے، نہ ہر بندے دے ارادے جیسا حضور دا ارادہ ہے، نہ عام ادراک جیسا حضور دا ادراک ہے۔ ساڈے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں تو اس رات کا ادراک نہیں جس رات میں قرآن نازل ہوا، تو تم قرآن کا ادراک کیا رکھو گے اور صاحب قرآن کا ادراک کیا رکھو گے؟ ساڈا تو ادراک اس قابل بھی نہیں کہ اسی یہ سوچ سکیے کہ وہ رات کیسی۔ اور سارے شعور کے متعلق خالق نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کے مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ تو گویا سانو ایک شہید زندگی دا شعور نہیں، ساڈا شعور اس قدر ناقص ہے اور سانو ادراک اس قدر ناقص ہے کہ جس رات قرآن نازل ہویا اسی رات دا ادراک نہیں رکھتے، لیکن حضور دا ادراک کمال، حضور دا شعور کمال اور حضور دا ارادہ کمال۔ ساڈے ارادے روز بنتے ہیں، روز ٹوٹتے ہیں۔ حضور دا ارادہ کمال دا ارادہ، حضور دا فہم کمال دا فہم، حضور دا ادراک کمال دا ادراک، حضور دا شعور کمال دا شعور جہدے اتنے قرآن نازل ہے۔ گویا انہاں 3 چیزاں دے مرکزی قوت دا نام ہے نفس رسول، اور انہوں کیا گیا قلب رسول۔ گویا جس دے ارادے وچ کوئی کدی متزلزل نہ ہو سکے، جدا ارادہ کدی کمزور نہ ہو سکے، جدا شعور کدی بھی اودے چ ضعیفی نہ آ سکے، گویا بندے نے طے کر لینا چاہیے کہ اگر قرآن پہاڑ تے نازل ہوندا تو وہ پھٹ جاندا، اگر رسول پاک دے قلب تے نازل ہویا ہے تو گویا جدا ارادہ اس قدر مضبوط ہوئے، جدا شعور اس قدر کمال تے ہوئے اور جدا ادراک دا کوئی جواب نہ ہوئے، سمجھ لینا چاہیے ایسے شعور والے، ایسے ارادے والے اور ایسے ادراک والے تے نہ نسیان ممکن ہے نہ ہزیان ممکن۔ تو جس رات قرآن نازل ہویا وہ رات بے مثل، جس ماہ چ نازل ہویا وہ ماہ بے مثل، اور جس دل تے نازل ہویا وہ دل بے مثل، بلکہ جس ذات تے نازل ہویا وہ ذات بے مثل۔ گویا حضور دی ذات اس درس جو پتہ لگا بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی۔ اس تو بعد اسی وینے ہاں کہ اس ماہ مبارک قرآن پڑھن دا کنا ثواب ہے جناب دے علم چ عام مہینہ تو زیادہ، قرآن سنن دا کنا ثواب ہے عام مہینہ تو زیادہ۔ ہوں اسی سوچنے ہاں کہ قرآن سمجھن دا کنا ثواب ہوئے گا اس مہینے میں عام مہینے تو علاوہ۔ مثلا میں مقصد قرآن تک آ رہا ہوں، سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا۔ بچے دیکھیے مقصد کرام ہدن للناسی، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کے لیے دلیلیں ہیں، والفرقان، اور اس میں ایسی چیز ہے جس کو پا لینے کے بعد بندہ حق و باطل میں تمیز کر لیتا ہے، حق الگ کر لیتا ہے، باطل کو الگ کر لیتا ہے۔ وہ حق و باطل کی تمیز بھی اسی قرآن کے ذریعے آتی ہے۔ ہدایت قرآن اس قرآن کے ذریعے، ہدایت دے دلائل اس قرآن دے ذریعے، اور پھر حق و باطل تمیز اس قرآن دے ذریعے۔ ایک اور آیت مجیدہ مقصد قرآن واسطے پڑھنے ہیں، وہ سورہ مبارکہ یونس خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آئی ہے۔ گویا قرآن میں نصیحت بھی کیا گیا، وشفاء لما فی الصدور، اور جو لوگوں کے سینے کو اندر بیماریاں ہیں نا ان کے لیے شفا بھی ہے، وہدن، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، ورحمۃ للمومنین، اور مومنین کے لیے یہ رحمت بھی ہے۔ گویا قرآن حکیم ان 2 آیات سورہ مبارکہ بقرہ اور سورہ مبارکہ یونس دیتا ہے
قرآن حکیم ذریعہ ہدایت بھی ہے، خود ہدایت بھی ہے، دلائل ہدایت یہ کچھ ملتے ہیں، یہ فرقان حق و باطل دی تمیز بھی ہے، نصیحت بھی ہے، شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ گویا جہدے کول قرآن ہوئے گا وہ دے کول ضروری ہے کہ ہدایت بھی موجود ہوئے، جہدے کول قرآن ہے اور استفادہ کرے تو وہ ذریعہ ہدایت قرآن موجود ہے، وہ دے کول ہدایت دے دلائل بھی موجود ہونے چاہیے، وہ دے کول فرقان حق و باطل دی تمیز بھی ہونی چاہیے، اس بندے نو نصیحت بھی ہونی چاہیے، وہ دے قلب دے اندر سینے دے اندر بیماریاں تو شفا بھی ہونی چاہیے، انہوں ہدایت بھی ہونی چاہیے اور رحمت بھی ہونی چاہیے۔ اگر قرآن دی موجودگی وچ بندہ ہدایت تو دور ہے، حق و باطل دی تمیز نہیں کر سکتا، انہوں نصیحت ہی نہیں ہو رہی، وہ دے قلب دے اندر شفا ہی نہیں ہو رہی، انہوں ہدایت ہی نہیں آ رہی، وہ رحمت تو بھی دور ہے، تو یقیناً کوئی وجہ ناظرین ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ اس وجہ اسی سورہ مبارکہ آراف چوں تلاش کیتا ہے۔ سورہ مبارکہ آراف سے خالق نے ایک آیت مجیدہ دے آخر تے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، میرے حبیب لوگوں کو یہ قصے سنائیے، یہ کہانیاں ان میں بیان کیجئے تو ہم نے نازل کی ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ بندے فکر کریں، اس پر غور کریں۔ گویا قرآن دا پڑھنا رحمت دا باعث ہے، قرآن دا سننا برکت دا باعث ہے، قرآن دا حفظ کر لینا بڑی بڑی سعادت ہے، لیکن مقصد قرآن ہے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ فکر کریں، غور کریں۔ ناظرین اس قرآن تے غور دی ضرورت ہے، اس قرآن تے تفکر دی ضرورت ہے، اور میں سمجھنا تفکر قرآن نہ کیتا جائے، تدبر قرآن نہ کیتا جائے تو نقصان کی ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے دے باوجود، صاحب اسلام ہونے دے باوجود سورہ مبارکہ محمد خالق نے ان اس طرح بیان کیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ جو جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں اسلام لانے کے باوجود، حضور کے کہنے کے باوجود، ان کے دلوں کو جو سکون حاصل نہیں ہوتا، وہ جہاد سے پیچھے پیچھے رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، نزدیک نہیں آتے، پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ خالق نے وجہ بھی یہ بیان فرمائی، حبیب افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، قرآن پر غور نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، یا تو قرآن پہ تدبر نہیں کرتے یا پھر دلوں پہ ہی تالے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن تے تدبر نہ کرنا یہ بھی ایک کمزوری، اور اللہ دا مور لا دینا یہ اس تو بڑی کمزوری۔ اللہ کافرانو ہدایت واسطے پیغمبر بھیجدا ہے، اللہ مشرکان دی ہدایت واسطے پیغمبر بھیجدا ہے تاکہ یہ ہدایت تے آ جان۔ اللہ مور کیوں لائے گا؟ مور اس وقت لائے گا وہ عادل جس وقت بندہ اس قابل ہو جائے وہ تے مور لا دینی چاہیے۔ یہ مطلب ایک وقت ہوتا ہے جدوں اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ کلمہ تے مور لا دیندے ہیں۔ پہلی گل تے تفکر نہ کرنا یہ بھی بندے دی ہی کمزوری ہے۔ کیوں نہیں تدبر کر رہا؟ کیوں نہیں تفکر کر رہا؟ تفکر و تدبر انتہائی اہم ہے، جتنا تدبر کر سکنے ہیں، جتنا فہم ہے، جتنا ادراک ہے وہ دے مطابق سانو کرنا چاہیے۔ ویسے تے کما حق ہو قرآن حکیم دے متعلق ایک آیت مجیدہ پڑھیے تے وہ تدبر دے متعلق بھی سانو کافی انشاءاللہ اے دے متعلق سانو ہدایت آئے گی۔ سورہ مبارکہ آل عمران، خالق کائنات نے اس سے قرآن دے متعلق ارشاد فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جو اتاری گئی ہے تیرے اوپر میرے حبیب، اس میں آیات محکمات ہیں، کچھ محکم آیات ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ کچھ محکم آیتیں ہیں اس قرآن کے اندر، کچھ متشابہات ہیں۔ پھر فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں کے اندر کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءِ تَأْوِيلِهِ، وہ پیروی کرتے ہیں اس چیز کی جو شبہ میں ڈالنے والی ہے، اور وہ حقیقت کو نہ چاہنے والے ہیں، حقیقت سے دور ہونے والے ہیں، وہ فتنہ ڈالتے ہیں، گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ کن کے ذریعے؟ آیات متشابہات کے ذریعے۔ وما یعلم تعویلہ الا اللہ، ان کی حقیقت کو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ والراسخون فی العلم، اور یا وہ لوگ جانتے ہیں جو اللہ نے علم میں مضبوط کر دیے ہیں، علم میں راسخ کر دیے ہیں۔ جڑیاں آیات نے نا جی یہ متعلق جڑا بہترین ترجمہ میرے کو ہے وہ ذرا آسان ترجمہ وہ اسی بلاغ المبین چ پڑھ ارشاد فرماندے ہیں
قرآن کی آیات دو حصوں میں منقسم ہیں، ایک حصہ محکمات اور دوسرا حصہ متشابہات پر مشتمل ہے۔ محکم وہ عبارت ہے جس سے مطلب واضح طور پر سمجھ میں آ جائے، اور متشابہ وہ عبارت ہے جس کا مطلب از خود واضح نہ ہو۔ محکمات کو دو اعتبار سے بنیادی اہمیت حاصل ہے، ایک یہ کہ اول یہ کہ اسلامی دستور کی اہم توقعات محکمات میں ہیں، دوسری چیز وہ فرماتے ہیں متشابہات کو سمجھنے کے لیے محکمات کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، اس لیے محکمات کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ البتہ فتنہ پرور لوگ متشابہات کو محکمات کی طرف لے جانے کی بجائے خود انہیں متشابہات کے ذو معنی ہونے سے اپنے مفاد میں استعمال کر لیتے ہیں اور اس کی تعویل گھڑ لیتے ہیں۔ دا مطلب ہے کہ کرنا کی ہے، کرنا ہے کہ انہاں دی تعویل یا اللہ جانتا ہے، حقیقت اللہ جانتا، اچھا اللہ جانتا ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جانتا؟ نہیں، خالق نے فرمایا کیوں نہیں، وما یعلم تعویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس کی تعویل اور حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ ان آیات کو، ان کو غلط استعمال نہ کرو، تم جانتی نہیں کوئی یہ کیا ہے۔ پر راسخون فی العلم، یا وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں مضبوط کر دیے گئے ہیں، یا وہ جو لوگ جانتے ہیں جو علم میں راسخ کر دیے گئے ہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ تو علاوہ ایسے لوگ موجود نے جنہوں نے اللہ انہوں دا علم دے چکے نے، اللہ انہوں نے سمجھا چکے نے، اور انہوں کو پوچھا جائے گا کہ انہاں آیات دا مفہوم کیے جو وہ دسن گے اتنے عمل کرنا پائے گا۔ یہ مطلب ہے اللہ تو علاوہ کوئی ہے جڑا راسخ ہے اس علم میں، اللہ پاک ان علم عطا کر دینے، مطلب ہے اللہ تو علاوہ کوئی ہے۔ اگر اللہ تو علاوہ کوئی ہے، قرآن دی آیتاں سمجھن والا سارے بندے انہوں سمجھ نہیں سکتے، تو یہ مطلب طے ہو گیا کہ قرآن نہ کل اکیلا کافی سی نہ آج اکیلا کافی ہے، یقیناً کوئی ایسا ہے جڑا قرآن دے علم تو واقف ہے، اور وہ علم خالق نے انہیں خاص لوگوں نے دیتا ہے جو راسخون فی العلم ہے۔ راسخون فی العلم دے متعلق کوئی بحث زیادہ لوگوں نے بحث ہی نہیں کی، اگر کسی نے بحث کیتی ہے تو انہیں صرف ایک حد تک تفسیر مظہری، تفسیر مظہری انہیں اس گل تے تھوڑی جی بحث کی، دو چیزیں لکھی، وہ فرماتے ہیں راسخون فی العلم، وہ لوگ جو علم میں پکے ہیں، لوگوں نے متعلق نہیں سے، وہ لوگ جو علم میں پکے ہیں، نشانی کیا ہے ان کی؟ وہ اپنی خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں، نشانی دوسری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے جب دریافت کیا گیا کہ وہ لوگ کون ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ لوگ قسم کے پورے، زبان کے سچے، استقامت قلبی رکھنے والے، اور اب حلال و حرام کو پہچاننے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو عظیم قسم کے لوگ ہیں۔ یہ انہیں صفتیں بیان کی تھیں لیکن انہوں لوگوں کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ ہاں البتہ مذہب اہل بیت نے انہوں کی نشاندہی کی تھی، الحمدللہ۔ مذہب اہل بیت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اول الراسخون فی العلم رسول اللہ، سب سے پہلے راسخون فی العلم میں ذات رسول ہے جو قرآن کا پورا علم رکھتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ محکمات میں کیا ہے، متشابہات میں کیا ہے۔ دوسری روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نحن الراسخون فی العلم، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو علم میں مضبوط کر دیے گئے ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو راسخون فی العلم ہیں، نعلم تعویلہ، ہم اس کی تعویل کو جانتے ہیں، ہم ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے راسخون فی العلم قرار دیا ہے۔ یہ مطلب عزیزان گرامی قدر، اس قرآن کو سمجھن واسطے یا رسول اللہ دی ذات کو رونا پائے گا اور رسول اللہ تو بعد آل رسول دی دربار چاہنا پائے گا، وگرنہ قرآن دے مقاصد تو بندہ بے خبر رہے گا۔ یہ مطلب ہے جڑا محمد ہو، اہل بیت محمد تو دور ہے، ہدایت تو بھی دور ہے، دلائل تو بھی دور ہے، فرقان تو بھی دور ہے، نصیحت تو بھی دور ہے، شفاعت تو بھی دور ہے، ہدایت تو بھی دور ہے، رحمت تو بھی دور ہے۔ ہر شاید قرب حاصل کرنے واسطے، مقصد قرآن کو پانے واسطے محمد و آل محمد دی بارگاہ چ آنا پائے گا، نہ کو سمجھنا پائے گا، جی وہ سمجھان گے اس تے عمل کرنا پائے گا۔ جی یہ تو ہے مقصد قرآن بچ فہم قرآن، فکر قرآن۔ وہ فکر قرآن آپ نہیں کرنی، اپنی فکر تے سوچاں اہل بیت دے حوالے کر دینا اور انہاں کو استفادہ کرنا۔ دوسرا خطرناک ترین چیز وہ جڑی قرآن نے بیان کیتی ہے وہ ہے کہ ام علی قلوب اقفالھا، ان کے دلوں پہ تاڑے پڑے ہوئے ہیں۔ دلوں پر تالے وہ کیسے؟
سورہ مبارکہ محمد دی آیت نمبر 16 وہ دیکھیے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا میرے حبیب تیرے پاس ایسا بھی تو بندہ آتا ہے جو بیٹھ کے سنتا ہے تیری بات بڑی توجہ سے حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تیرے پاس سے یعنی جدا ہوتے ہیں تجھ سے تیری باتیں سننے کے بعد تیرا خطاب سننے کے بعد جب آپ سے جدا ہوتے ہیں تو قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ تو وہ علم والوں سے کہتے ہیں ماذا قال آنفاً کہ یہ ابھی ابھی رسول کیا فرما رہے تھے یہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے ابھی ابھی نہیں نکلے نے سن کے نکلے نے انہیں پہ پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے ان شاہ رفیع الدین محدث دہلوی انہوں کا میرے کو ترجمہ موجود ہے لیکن شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نے تشریح کی تھی وہ 3 چیزیں لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں یا تو وہ بندے کند ذہن ہوتے تھے ذہن کام نہیں کرتا تھا یا وہ بندے ناسمجھ ہوتے تھے کہ سمجھ ہی اتنی تھی کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے یا یادداشت کمزور تھی اس لیے وہ بھول جاتے تھے کہ ابھی ابھی رسول اللہ نے کیا کہا یہ مطلب رسول اللہ دی بارگاہ ایک جیسے بندے موجود نہیں سنتے کچھ ایسے بندے بھی موجود ہوتے سن جڑے کام فہم سن نہ سمجھ سن یا یادداشت کمزور سی اور یا انہوں نے کیا گیا کہ کند ذہن تھے ایسے لوگ موجود ہوں گے ظاہر ہے سارے لوگ ایک جیسے تو نہیں ہوتے لیکن ایک گل ہے وہ کند ذہن تو تھے نہ کم فہم بھی ہو سکتے ہیں یادداشت بھی کمزور ہو سکتی ہے لیکن قالوا للذین اوتوا العلم پوچھتے وہ علم والوں سے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے یہ مطلب رسول اللہ دور چ بھی انہاں صاحبان علم دی نشاندہی ہو رہی ہے جنہاں کو لوگ اس دور چ بھی پوچھتے سن رسول اللہ دی موجودگی پوچھتے سن رسول اللہ این جو ہے اچھا رسول اللہ ادھے گھنٹے واسطے 1 گھنٹے واسطے 2 گھنٹے واسطے ادھر ہوں تے بعد ایک صاحبان علم کی ضرورت پی جاتی ہے کہ وہ دسن کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے دا مطلب رسول تے 1 گھنٹہ بھی جدا ہون تے پیچھے صاحبان علم تو بغیر گزارا نہیں رسول وصال کر جان گے تے قیامت تک صاحبان علم تو بغیر دین کہڑے پاسے جائے گا ناظرین یقیناً وہ ضرورت ہے انہاں لوگوں دی جنہاں دی ضرورت رسول اللہ دے دور چ بھی موجود سی اور پھر جڑی انہاں گل تے سی ایک کند ذہن تھے یا وہ نہ سمجھ تھے یا یہ ساری گلاں انہاں دا اپنا ذہن ہے لیکن خالق نے اس آیت وچ ارشاد فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم بات یہ نہیں تھی اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی تھیں کیوں وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اس لیے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے اس مطلب دربار رسول میں بیٹھ کر بھی اگر کوئی اتباع رسول کی بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا تو وہ رسول اللہ بھی سمجھائیں گے تو سمجھ نہیں سکے گا اس لیے کہ ان کے دلوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں اللہ عادل ہے ہر بندے تے مہر نہیں لاندا ایسے تے مہر لاندا ہے جنہوں اللہ سمجھانا ہی نہیں چاہتے یعنی اس حد تے وہ بندہ آ جاتا ہے کہ وہ مہر دے قابل ہو جاتا ہے پھر وہ رسول اللہ بھی سمجھان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بندہ سمجھ نہیں سکتا تو ناظرین وہ دے واسطے بھی سورہ مبارکہ منافقون دی جڑی آیت مجیدہ ہے وہ دے نال اسی استفادہ کریں گے کہ اللہ انہاں بندیاں تے موہراں کیوں لاندے سورہ مبارکہ منافقون خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کافروا اصل میں بات یہ ہے کہ وہ بندے ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے کافروں پہ تو اللہ مہر نہیں لگاتا کافروں تو دعوت دیتا ہے آؤ سیکھو سمجھو لیکن جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر جائیں اللہ فرماتا ہے فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ہم نے ان کے دلوں پر مہریں رکھ دیں ان پر لگا دی گئی مہریں دلوں پر فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ نہیں سمجھتے حبیب وہ نہیں سمجھتے کبھی بھی نہیں سمجھیں گے نہ سمجھ سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں یعنی کہ منافقین ایک ایسی کیٹیگری ہے دنیا میں جس پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے اور وہ دین کو سمجھنے کے قابل بھی نہیں رہتا اگر کہ سمجھانے والا وہ ہو جس کی زبان چوسنے والا صاحب نہج البلاغہ ہوتا ہے وہ بھی سمجھائے تو وہ سمجھ نہیں سکیں گے اللہ کی لگائی ہوئی مہر ہوتی ہے تو مطلب منافقت تو ہمیشہ بچنا چاہیے ورنہ قرآن نو بندہ نہیں سمجھے گا رسول اللہ کی زبان نو نہیں سمجھے گا استفادہ حاصل نہیں کر سکے گا قرآن تو استفادہ حاصل نہیں کر سکے گا رسول اللہ فرمان تو منافقت کی وجہ اس منافق نو بیان کرنے واسطے
صحیح مسلم شریف نے جڑی چیز بیان کیتی ہے انہاں بڑا اونوں میں بیان کر دینا، بیان خصال المنافق، منافق کی خصلتیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 4 باتیں ہوں گی تو وہ نرا منافق ہوگا، پیور منافق ہوگا، جس میں سے 4 میں سے ایک خصلت ہوگی وہ اس میں سے نفاق کی ایک ہی ہو ہوگی، ایک ہو ہوے گی اگر وہ ایک ہوگی، لیکن 4 ہوں گی تو مکمل ہوگا۔ مثلا ایک تو یہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسرا اقرار کرے تو اس کی مخالفت کرے یعنی وعدہ خلافی کرے، اقرار کرے تو اس کے خلاف بات کرے، تیسرا یہ کہ وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، چوتھا یہ جب جھگڑے تو ناحق ہی جھگڑتا چلا جائے اور طوفان جوڑے۔ یہ انہوں نے تشریح کی تھی وحید الزمان اہل حدیثہ، انہوں نے ارشاد فرمایا علماء نے اس پر اجماع کیا ہے کہ جو شخص دل سے یقین رکھے اسلام پر، رسول اللہ پر، اللہ پر، قرآن اور زبان سے ایمان کا اقرار بھی کرے، پھر اس کے باوجود یہ 4 کام کرے، مثلا وعدہ خلافی کرے، جھوٹ بولے اور اقرار کر کے اس سے منکر ہو جائے اور جھگڑا کرے تو ناحق ہی لڑتا چلا جائے، وہ فرماتے ہیں اجماع اس بات پر یہ ہے کہ وہ منافق تو ہے لیکن ویسا منافق نہیں جو رسول اللہ کے دور میں ہوا کرتے تھے۔ مثلا وہ فرماتے ہیں محققین نے یہ کہا ہے کہ وہ صحیح اور مختار ہے کہ یہ خصلتیں نفاق کی ہیں، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص میں یہ خصلت وہ ان خصائل میں اور اخلاق میں منافقوں کے مشابہ ہے، کیونکہ نفاق یہی ہے کہ ظاہر و باطن کے خلاف ہو۔ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا منافق نہیں ہے، یہ ایک منافق کی ہلکی سی قسم ہے کہ یہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا من علامات المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، ہاں جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو مخالفت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْمِنَ خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں بھی ایسے کی ہیں جو منافق ہو۔ وہ فرماتے ہیں ایسے لوگ، منافق کی 2 قسمیں ہیں، ان ارشاد فرمایا منافق کی 2 قسمیں، ایک یہ کہ دل میں کفر ہو، صرف زبان سے اقرار کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو منافق تھے وہ اسی طرح کے تھے۔ منافق دی ایک قسم ہے کہ دل وچ کفر رکھے تے زبان تو اقرار کرتا رہے، وہ فرماتے رسول اللہ دے دور چ اس قسم دے ہی منافق سن۔ دوسرے یہ کہ دل میں کفر نہیں، اسلام ہے لیکن سست اعتقاد ہے، فسق و فجور میں گرفتار ہے، وہ ایسا بندہ جو ہے یہ دوسری قسم کا منافق ہے۔ یعنی ایمان کے لائق تو یہ تھا کہ آدمی ان کاموں سے بچتا، لیکن چونکہ نہیں بچا لہٰذا ان بد کاموں میں گرفتار رہا تو اسلام کا لطف اس میں کچھ ظاہر نہ ہوا، اس واسطے اس کو منافق فرمایا گیا ہے۔ اور میں انہوں ذرا تھوڑا جا اپنی زبان چرچ کر دیں کہ منافق دیا 2 قسمیں ہو گئی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک وہ منافق جڑا باقاعدہ اسلام تے قبول کرتا ہے، اللہ بھی منتا ہے، رسول اللہ تے ایمان رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن کدی وعدہ خلافی کر دیتا ہے، کدی جھوٹ بول دیتا ہے، کدی جھگڑا کر لیتا ہے، وہ ایک ہلکا پھلکا جہا منافق ہے جڑے پائے جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ دے دور سے جڑے منافق سن انہوں دے متعلق ارشاد فرماتے ہیں نسل چھو منافق ہمیشہ جہنم میں جان گے، اس واسطے کہ انہوں دے دل چ اسلام ہے ہی نہیں سی، کفر ہی کفر سی۔ یہ مطلب ہے کوئی نشانی تو انہوں دی بھی ہوگی، یہ تو وعدہ خلافی کی تے پتہ لگ گیا، انہاں کسی نال جھوٹ بولیا تے پتہ لگ گیا، انہاں کسی نال جھگڑا کیتا تے ناحق کیتا تے پھر پتہ لگ گیا۔ یہ جڑے رسول اللہ دے دور سے منافق نے باہر ایک طے نے، منافق ہلکا پھلکا ہوئے تاں بھی دین نہیں سمجھ سکتا، منافق پکا اس قسم دا ہوئے وہ بھی دین نہیں سمجھ سکتا۔ اس قسم کے منافقاں دے متعلق یہ صحیح مسلم شریف تو ہی اسی استفادہ کرنے ہیں۔ یہ ارشاد فرماندے نے ان 18 کتاباں نے بیان کیتا ہے، لیکن اسے روایت میں بیان کیتا ہے جڑی میں مسلم شریف چ پڑھ رہا ہوں۔ وہ فرماندے ہیں کہ رسول اللہ نے جو حدیث فرمائی اس کے تحت حضرت علی نے ایک بار ارشاد فرمایا، اور حضرت علی نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو چیرا اور اس میں سے گھاس اگائی، کیا انہو عہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں
جو کچھ لکھا ہے جو مطابق آلے ہی نہیں آیا، اس واسطے میں نے پڑھیا، کوئی بندہ اعتراض نہ کرے، یہ جس نے لکھا وہ فرماتے ہیں کہ رسول نبی نے عہد لیا مجھ سے، یعنی وعدہ ہے نبی کا مجھ سے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے نبی کا یہ وعدہ ہے، حضور کا مجھ سے عہد ہے. کیا؟ لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. اے علی تجھ سے میرا یہ وعدہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں جو محبت رکھے گا مگر مومن، اور تجھ سے نہیں کوئی ایسا دشمنی رکھے گا مگر منافق. یعنی اگر تجھ سے کوئی محبت رکھے گا تو یہ علامت ہے اس کے ایمان والا ہونے کی، مومن ہونے کی، اور اگر تجھ سے کوئی بغض رکھتا ہے تو یہ علامت اور نشانی ہے اس کے منافق ہونے کی. گویا حضرت علی علیہ السلام دی محبت نو ایمان دی نشانی کیا گیا، انہوں دے بغض نو منافقت دی علامت کیا گیا. دا مطلب ہے حضور طے ہو گیا کہ رسول اللہ دے دور جڑے بندے رسول اللہ دی گفتگو نہیں سمجھ سکتے انہوں دے اندر بغض علی علیہ السلام پایا جاتا سی، جدی بنیاد تے اللہ نے مہر لا دیتیاں. اور اللہ وعدہ اللہ شریف فرماندا ہے لا یفقہون میرے حبیب، یہ نہیں سمجھیں گے. تو گویا آج دی گفتگو اتنے اسی تمام کرنے ہیں کہ پہلی گل تے وے قرآن نو سمجھن واسطے ہلکا پھلکا منافق بھی نہیں ہونا، یعنی جھوٹ تو بچنا بڑا ضروری ہے. وعدہ کرو تے ضرور اس وعدے نو پورا کرو، اور امانت رکھی جائے وہ خیانت نہ کرو. یہ منافق دیاں یعنی لائٹ نشانیاں مسلم شریف کے مطابق دسیاں گئی. لیکن جیڑی پیٹنٹ نشانی ہے نا جہد بندہ سیدھا جہنم وچ ٹر جاتا ہے اور اللہ مہر لا دینا ہے، اور پھر وہ دین تو دور اور نبی دی گفتگو نو نہ سمجھن والا اور قرآن تو بھی دور اور قرآن نو نہ سمجھن والا بندہ بن جاتا ہے. اس بیماری دا نام ہے بغض علی. حضرت علی علیہ السلام دے بغض تو بچو تاکہ بندہ قرآن نو سمجھ سکے، قرآن تے عمل کر سکے اور اللہ دی بارگاہ چ اپنے اعمال پیش کر سکے. اللہ وعدہ اللہ شریک سانو امیر المومنین علیہ السلام دی محبت مبتلا فرمائے، محبت شامل فرمائے، محبت شامل فرمائے، اور اللہ وعدہ اللہ شریک سانو بغض اہل بیت تو بہت دور رکھے، اور پھر اس تو بعد قرآن صحیح معنی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.